ماہی بہت خوش تھی مریم صاحبہ کے اخلاق سے. وہ ان کی گرویدہ ہو چکی تھی. اسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی جس طرح انہوں نے روایات کا خیال رکھا وہ واقعی بہت حسین تھا. ان کا ملنا، پیار کرنا اور سب سے بڑھ کر اسے بیٹی کہہ کر گلے لگانا. فائزہ سے ان کی باتیں کرتے ہوئے وہ گھر آ گئی. ماما کو سلام کیا اور آتے ہی ٹی وی لانچ میں بچھے ہوئے کارپٹ پر ڈھیر ہو گئی، جیسے کوئی پہاڑ سر کر کے آئی ہو. سچ میں ایک پہاڑ ہی تو تھا جو اس نے سر کر لیا تھا. سارم سے مل کر آئی تھی اور اسے وہ خط بھی دے آئی تھی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کبھی کبھی فیملی کا انٹروڈکشن بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اگر سارم اور ماہی اپنی اپنی فیملیز کے بارے میں نہ بتاتے تو آج ماہی سارم کے گھر نہ جا پاتی. ابھی انہی خیالات میں تھی کہ ماما کی آواز سنائی دی. ماہی، کیا مجھے بتاؤ گی وہاں کیا ہوا اور کیسے لوگ تھے؟ ماہی اپنے تصورات سے باہر آئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا اسے. وہ دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی، ماں کے گالوں کو چوما اور گلے میں بازو ڈال دیے، اور ساری باتیں جو ہوئی تھیں وہ انہیں بتانے لگی. ماہی خوش تھی اور شازیہ صاحبہ بھی مطمئن تھیں. انہیں تفصیلی باتیں بتانے کے بعد ماہی فریش ہونے کو اپنے کمرے میں چلی گئی. سارم جب گیٹ بند کر کے واپس آیا تو دیکھا ماما اسے گھور رہی تھیں. اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ماما نے کوئی جواب نہ دیا، بس گھورتی رہیں. سارم نے پھر پوچھا، کیا ہوا، کچھ تو بتائیں. گہری سانس لے کر بولی، میں ناراض ہوں تم سے. سارم حیران ہوا اور ایک لمحے میں کیا ہو گیا ماما کو. وہ مزید بولی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. وہ اور الجھ گیا. ماما بتائیں کیا ہوا ہے. وہ بولی، تم نے مجھے ماہی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا، ماما میں نے آپ کو سب کچھ تو بتا دیا تھا. مریم صاحبہ نے اس کے کان پکڑتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو. تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگیں اور سارم زچ ہو کر بولا، ماما توبہ، آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی میری. مریم صاحبہ نے ماہی کی باتیں شروع کر دی اور وہ رک ہی نہیں رہی تھیں. یقین جانیے سارم کو آپ سے زیادہ جلدی تھی کہ خط کھول کر پڑھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، مگر مریم صاحبہ کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. خیر اس نے بہانہ کیا اور اپنے روم میں آ گیا. وہ اس خط کو جیب سے نکال کر الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، مگر کھول کر پڑھنے کی ہمت نہ تھی اس میں. جب خط کھولنے کا ارادہ کرتا تو دھڑکنیں تیز ہو جاتی. آخر کار اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھول ہی دیا. یہ وہ خط تھا جس سے سارم کی زندگی کس طرح کی ہوگی یہ فیصلہ ہونا تھا. خط میں لکھا تھا، سارم سمجھ نہیں آتا بات کہاں سے شروع کروں. تم جو سننا چاہتے ہو وہ میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ سب میرے پاس ہے ہی نہیں، اور جو میرے پاس ہے وہ شاید تم اب لینا نہیں چاہتے. دیکھو جیسی محبت تم مجھ سے کرتے ہو میں نہیں کرتی. اتنا پاکیزہ جذبہ میرے پاس نہیں ہے. مجھے تم سے پیار ہے، میں اعتراف کرتی ہوں، مگر ایسا نہیں جیسا تم کرتے ہو. ایک دوست ہونے کے ناطے میں خود کو ہر مشکل میں ڈال کر تمہیں بچا لوں گی. میرے لیے تم میرے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اہم ہو. تم میری خوشی کا سامان ہو. مگر سارم، کیا محبت کرنا ضروری ہے؟ اگر میں محبت نہ کر پائی تو کیا تمہاری دوستی پر میرا بالکل بھی حق نہیں رہے گا؟
सारिम, मैंने मुखलिस होकर तुमसे दोस्ती की और इसी सच्चाई से तुमसे मोहब्बत की कोशिश भी की, मगर नाकाम रही। मैं मोहब्बत के बारे में ज्यादा नहीं जानती, मगर इन 11 दिनों में इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मोहब्बत तो उस खुदरौ पौधे की तरह होती है जो अपने आप उगता है, चाहे कोई आबियारी करे या ना करे, कोई देखभाल ना भी करे, मगर वो जन्म ले लेता है। इसी तरह मोहब्बत अपने आप पैदा होती है, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। सारिम, खुदा गवाह है कि मेरे दिल में किसी और के लिए ऐसी मोहब्बत नहीं है, और बहुत कोशिशों के बाद भी तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकी। हाँ, शायद कभी मोहब्बत हुई तो तुमसे हो जाए। मैं कोई वादा नहीं कर रही, ना ही कोई उम्मीद दे रही हूं तुम्हें, सिर्फ वो बता रही हूं जो मुझे लगता है। हमें जिंदगी में भी बहुत सी मनाजिल तय करनी है। हम अपनी दोस्ती के साथ भी तो आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें एक नहीं 1000 माही मिल जाएंगी। बल्कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। तुम्हारे लिए लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। हो सके तो मुझे मोहब्बत ना करने के जुर्म में माफ कर देना। उम्मीद है तुम मेरी बातों पर गौर करोगे और मुझे मायूस नहीं करोगे। और इतने दिन तुम्हें नहीं देखा तो तुम्हारी नजर चंद आशार कर रही हूं मैं, शायद तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा हो जाए। फिर चुपकी चादर तान ली तुमने, फिर चुपकी चादर तान ली तुमने, क्या दिल की बातें मान ली तुमने। तुम्हारी चुप से मेरी जान निकल जाती है, मेरे दिल की हकीकत जान ली तुमने। तेरे बातों से दिल की जो धड़कन धड़की थी, तेरी बातों से दिल की जो धड़कन धड़की थी, शायद वो धड़कन पहचान ली तुमने। तुम्हारी बातें जीवन की कमजोरी हैं, फिर भी तुम्हारी बातें जीवन की कमजोरी हैं, फिर भी रजा क्यों चुप रहने की ठान ली तुमने।